من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فاغتنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم. हफ्ते का दिन है नपाते स्कूल बंद रखते हैं और खाने भी बंद रखते हैं। जुम्मा की छुट्टी है तो हमारी मुतासिर है। हालांकि बारिश की कोई आसार नहीं है वरना 3-4 दिन से जो भी शहर की हुई आप देख रहे हैं। आज तो शहर के एक मुकाम पे शहर वो भी तस्वीर बनाई गई उस्मानिया दवा करने के हाथे में झाड़ का दरख्त तो वहाँ पर
سنتے ہیں کہ تغیانی میں وہ جھاڑ میں 9 آدمی کی جانا چاہیے اور جھاڑ کے اوپر جو بچ گئی تھے تو ان کے فیملیز بن گئے لیکن وہ بچ گئی. تو آج وہ تقریباً کے اعتبار کی والی مجھے مطلب کہتے ہیں وہ جاری سکا. بہرحال ایسے حالات میں جو ہے آج کا لیکچر سننے کے لیے جمع ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. جیسے میں نے پہلے یہ اعلان کیا ہے ایسی معافی کوئی بات کر وجہ سے. اور آپ کے مقررین وہ حضرات ہیں جن کا حاضر بھی معلوم ہے شہر کے علاقوں سے نہیں، اضلاع کے علاقوں سے نہیں، بیرون اضلاع بیرون ریاست اور بیرون ملک کے لوگوں کو بھی بلایا. حضرات ابھی آپ کو میں نے سنایا نماز کے بعد چار ڈالیہ کا امام شاہ صاحب ہیں جو پھر منعقد ہو رہی ہے. یہ تاریخ اسلام کی 883 نشست ہے. مختصراً عرض کر دوں کہ 445 محفلیں ایک مہینے میں ہوتی ہیں اور 45 محفلیں اس طرح ہوتی ہیں کہ رمضان میں بند رہتا ہے اور کبھی تہوار آ جائے یا کرفیو ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو 45 کے اعداد سے ایک سال کے ہوئے 450 10 سال کے ہوئے 450. اب آپ کی اندازہ لگا لیے کہ یہ جو ہے 883 کی نشست یعنی 900 نشست اگر ہوگی تو 20 سال ہو جائیں گے. یہ سب آپ اللہ کے تعاون کا نتیجہ ہے. میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج نئے شہرے بھی ہیں ان کو علم مل جائے کہ ہماری یہ جو محفلیں ہوتی ہیں تاریخ اسلام ہفتہ شریعت انفارمیشن اور 3-4 سنت کے باشد اور پھر یہ سب کے سب 12 سال ہوتی ہیں. اور یہ اس پر کو مخاطب کرنے والوں میں شہر کے بڑے بڑے علماء ہیں اور پروفیسر بیرون شہر کے لیے بیرون ریاست کے لیے. اور ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ ہم ہمیشہ عنوان جو ہے مقرر کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ حالات حاضرہ کا خیال کرتے ہوئے اس کے پس پتا جو بیک گراؤنڈ جسے کہتے ہیں اس کے لحاظ سے عنوان دیں. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آج کا عنوان اس مبارک اور متبرک مہینے میں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک حسین بھی نہیں ہونا چاہیے. غلط چھپا ہے، ایک حسین بھی نہیں. تو اس طرح سے آج کا عنوان بہت اہم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ توفیق بھی آپ اس میں شرکت فرمائیں. میں بھی آج تاخیر کے آج ہمارے مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر شریف اور تشریف لائیں. وہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، مہینے میں ایک دفعہ بھی جو دیتے ہیں اس کے لیے ہم مشکور ہیں کیونکہ ان کا ڈیمانڈ اتنا زیادہ ہے کہ کئی جگہ ان کا خطاب ہوتے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہونے کے ہارٹ کی ریکوری دعاؤں کی وجہ سے بھی لوگوں کی میں سمجھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے برابر لوگ کی خدمت جاری رکھے ہوئے. میں محسوس سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر شریف اور تشریف لائیں. اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہمارے پرچوں میں اور یہاں پر ویب سائٹ لکھا ہوا ہے. یہ ویب سائٹ کی وجہ سے آپ جب یہاں بیٹھے ہیں تو دنیا بھر میں بھی دیکھا جاتا ہے مگر ہر رات میں کاسٹ ہوتا ہے اور بھیجا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے. اور جب کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو باہر سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں نمبر کا فلاں لیکچر آپ کا لنک دیکھنے میں ہے. کبھی مدھم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ. تو جب باہر کے لوگ اپنا استفادہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں پرانے شہر کے لوگوں کو تھوڑا سا اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. آپ کے آپ کے میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر شریف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ علیہ. بزرگوں اور دوستوں، آج سے تقریباً 1 ماہ قبل ایک نشست ہوئی تھی، یہی تاریخ اسلام کی نشست، جس میں میں نے گفتگو کی تھی 10 ذی الحجہ سے 10 محرم تک اس عنوان پر، اور اسی گفتگو کی تکمیل کی خواہش میں آج یہ عنوان لیا گیا ہے، جو دراصل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اگرچہ کہ ایک چھوٹی سی ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے. وہ شعر یہ ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. میں نے جو گفتگو ہوئی تھی اس میں بتلایا تھا کہ قافلہ حجاز کا آغاز کیسے ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سفر جو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ، عرب نے فرزند ارجمند شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حرم کے مقام پر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس کنبے کو، اس مختصر سے خانوادے کو چھوڑا، واپس ہوئے، پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ اپنے والد ماجد کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگے تھے. فلما بلغ معه السعی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مستقل 3 رات یہ خواب دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی کر رہے ہیں. یوم الترویہ، یوم عرفہ، یہ 2 دن گزر گئے. یوم النحر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تحیہ فرمایا، ارادہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ہونی چاہیے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈوبے سے بدلا. پھر حجاز آباد ہوتا چلا گیا. یمن کا ایک قبیلہ جرہم وہاں آیا. تاریخ بڑی طویل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ کا کنبہ پلا بڑا. اس میں ایک فہر نامی شخصیت ایسی ہوئی جنہوں نے تجارت کی اور ان کا لقب قریش پڑ گیا، جس کے معنی مال کے ہوتے ہیں، قرشن پیسے کو کہتے ہیں. اور پھر اسی قبیلے میں آگے چل کر ایک بزرگ ہاشم ہوئے اور انہی ہاشم کے ایک بیٹے جن کا نام اسلم تو شیبہ تھا لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے. بڑے فیاض، بڑے اچھے اور بہت ہی انسانیت نواز. عرب چونکہ کثرت اولاد کو بہت اچھی چیز سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے نیت کی تھی، منت مانگ لی تھی کہ اللہ میرے 10 بیٹے اگر ہو جائیں اور سب کے سب باقی رہیں، جوان ہو جائیں، تو ایک بیٹا میں قربان کروں گا. لہذا ان کے 10 بیٹے ہوئے اور 10واں بیٹا حضرت عبداللہ تھے. اور حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن برا ڈالا گیا اور 100 اونٹ کے بدلے یہ حضرت عبداللہ کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی. 100 اونٹ قربان کیے گئے. یہی حضرت عبداللہ 24 سال کے ہوئے، آپ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ سے، اور پھر اسی پاک خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر مبارک کے 40ویں مرحلے کو پہنچے تو وحی آنی شروع ہوئی. اور انہی وحیوں میں ایک وحی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ حیات جاویدہ پا چکے ہیں، اپنے رب کے پاس ایک رزق پاتے ہیں. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، وہ نازا ہوتے ہیں، فرحاں ہوتے ہیں، خوش اور شادہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فضل پر جو ان کو جنت میں مل رہا ہے.
اور وہ خوشخبری دیتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جو ان تک ابھی نہیں پہنچے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. یہاں آ کر دیکھو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ موت سے دوچار ہو گیا، قصہ ختم، دوبارہ وہ زندگی اور موت کا ہرگز نہیں سوچے گا. لیکن فرمایا شہید اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے کہ پروردگار ایک حیات اور عطا کر، اور شہادت کے وقت جو لطف آیا تھا، شہادت کے وقت جو مجھے ایک تو تیری نعمتوں سے جو میں لطف اندوز ہوا تھا، وہ کیفیت میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ شہادت جس کی وجہ سے حضرت عمار کے والد ماجد حضرت یاسر شہید ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ شہید ہوئی. یہ وہ شہادت کی فضیلتیں تھیں جس کی وجہ سے ہر صحابی تمنا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. اور ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دعا بڑی ممتاز تھی کہ وہ دعا میں کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا کر. آپ کے اہلیہ محترمہ نے ایک بار یہ کہا کہ یہ آپ کی دعا ذرا سا متضاد تمنائیں ہیں اس میں کہ مدینہ منورہ تو یہ تو دارالاسلام ہے، یہاں کہاں آپ شہید ہوں گے. تو شہادت کی اگر تمنا ہے تو آپ کو سرحد پر جانا ہوگا، وہاں لڑنا ہوگا. مدینہ منورہ میں تو طبعی موت آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بیوی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. لہذا آپ جانتے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز نے جو ایک عجبی مجوسی تھا، جو غلام تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی دوری رکھتا تھا، اور اس کی جو ذہنی دوری تھی اس کے سبب یہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاز میں غیر مسلموں کو پسند نہیں کرتے تھے. اور یہ جو غیر مسلم چند غلام تھے، حضرت عمر ان کے آقاؤں سے کہا کرتے تھے کہ ان کو نکال دو، تم غیر مسلم مدینہ منورہ میں رہے، غیر مسلم مکہ مکرمہ میں رہے. یہ غلط بات ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخری عمر میں اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان کو حدود عرب سے باہر کرو. لہذا مفکرین نے لکھا کہ ابو لؤلؤ یہ تنہا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ تھا، ایک سازشی جتھا تھا جس نے پلان بنایا. اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ وار کیا اس نے فجر کے موقع پر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. اور پھر یہی ذی الحجہ کی 17 تاریخ کی، اور ہجرت کے مطابق یہ دراصل سن 23 ہجری کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جانے آخری کے سپرد کی، اور آپ شہادت کی موت، شہادت کے درجے سے آپ فائز ہوئے، اپنے جامع شہادت نامہ فرمایا. تو حضرت عمر کی دعا قبول کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کون کیا؟ تو لوگوں نے بتایا ابو لؤلؤ. تو کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھ میری موت نہیں ہوئی. شکر بجا لایا حضرت عمر نے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد بنے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات رہی، یہاں تک کہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی، اور دور دراز سے سازشی قسم کے سرکش لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہوئے، اور ان بادیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ خلافت سے معزول ہو جائیں، وڈرا ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عثمان تم کو ایک میری جانشینی کی آبا ملے گی، اس آبا کو، اس خلافت کو تم نہ اتارنا. لہٰذا میں خلافت سے معزول نہیں ہو سکتا ہوں، غلطی بتاؤ میں اصلاح کروں گا. انہوں نے کہا غلطی نہیں، آپ ہٹ جائیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. تو یہ شورش زدہ لوگ مدینہ منورہ کا ماحول بگاڑنے لگے. حضرت امیر بامیہ نے خط لکھا کہ آپ ملک شام آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے.
حضرت عثمان نے کہا میں مدینہ منورہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ دوسرا خط آیا کہ آپ ایسا کیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں شامیوں کو بھیجتا ہوں، ساری جو جمعیت، سارے لوگ جو باغی جمع ہو گئے، سب کو وہ مدینہ منورہ سے نکال پھینکیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا میں مدینہ منورہ میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو دروازے پر کھڑا کیا، لیکن ان بدبختوں نے پیچھے سے صحن کی دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت حملہ کیا جب کہ آپ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے، اور یہ وہ دن تھا جس کی پچھلی رات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ عثمان آج افطار تم ہمارے ساتھ کرنا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ سن 35 ہجری کا واقعہ ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک پیشن گوئی پوری ہو گئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد کے پہاڑ پر تشریف لے جا رہے تھے، اوپر چڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں ساتھ تھے۔ پہاڑ میں جنبش ہوئی، زلزلہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے پہاڑ کی پشت پر مارا اور کہا کہ اے احد ٹھہر جا، تیرے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ حضرت صدیق اکبر وہ تو تھے ہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید سے مراد ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، آپ نے امور مملکت کو سنبھالا، اور پھر بڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چیلنجز تھے، ان چیلنجز کو نمٹنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے گئے، کوفے تک پہنچ گئے، کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس اثنا ہوتا یہ کہ 2 جج مقرر پاتے ہیں، اور حضرت علی نے جج کا فیصلہ مانا تو خارج، جس کو ہم باہر نکلنے والے کو خارج کہتے ہیں، اسی سے ایک گروپ بن گیا جس کو خوارج کہتے ہیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی، خروج کیا، وہ باہر نکل آئے آپ کی خلافت سے، اور پھر ان لوگوں نے سازش کی، ابو ملجم نامی ایک شخص کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس شخص نے اپنے نیزے کو زہر آلود کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غلس میں بالکل اندھیرے میں صبح سویرے فجر کی امامت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کوفہ جا رہے تھے کہ اس شخص نے، اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، اور اس نے کہا میں نے اپنے ہتھیار کو اتنا زہر میں بجھایا تھا، اتنا بجھایا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ اس سے 100 آدمی مر جائیں گے، ایسے زہر آلود نیزے سے حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے وصیت کی اور کہا کہ دیکھو میرے بعد امور سلطنت کے سلسلے میں تم لوگ آزاد ہو، جو فیصلہ کرنا ہو کر لو۔ نمبر 2، اگر میں وفات پا گیا تو جو میرا مجرم ہے، جس نے قتل کیا، جو قاتل ہے، اس کے اوپر اسلامی حکومت کا جو نظام ہے، اس روشنی میں قصاص جاری کرنا، اس کے ٹکڑے اکڑے نہ کرنا، اس کو مارنا پیٹنا کچھ نہیں کرنا جوش میں۔ ہم میں سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ 80s میں جب ہمارے ایک پرائم منسٹر کا قتل ہو گیا تھا تو پوری قوم کی اجتماعی طور پر جو قتل کی گئی تھی اور ان کو قتل کیا گیا تھا، اور خوریزی کی گئی تھی کہ دلی میں پنجاب سے آنے والی ٹرین بوگی سے خون رس رہا تھا، تو ریئیکشن میں قومیں پاگل ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، اگر میں وفات پا جاؤں تو اسلامی عدالت جو فیصلہ کرے گی قصاص کا، وہ فیصلہ جاری کرنا، اور اگر میں وفات نہیں پاتا ہوں تو میں اپنا دیکھ لوں گا، اس کو معاف کرنا ہے، اس کو سزا دینا ہے، کیا ہے وہ میں کروں گا۔ لہذا رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اور یہ سن 40 ہجری تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بڑے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لوگوں نے بیعت کی، کوفے میں بیعت ہوئی، مدینہ منورہ میں بیعت ہوئی، مکہ مکرمہ میں بیعت ہوئی، اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں بیعت ہو گئی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ 2 امیر اسلامی مملکت میں مناسب نہیں، میں امیر شام ہو جاؤں گا، تم امیر حجاز ہو جاؤ گے، جھگڑا ہوگا، لہذا ایسا کرنا کہ ہم مصالحت کر لیتے ہیں اور میری وفات کے بعد تم لوگ پھر کسی کو امیر منتخب کر لینا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کر لی. 6 مہینے وہ خلیفہ رہنے کے باوجود وڈرا ہو گئے. جب آپ وڈرا ہو گئے تو اموی حکومت کے جو خوشامدی لوگ تھے، یہ خوشامد اور چاپلوسیوں کا جو ٹولہ ہوتا ہے نا، وہ تو حکمرانوں کو اور برباد کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چند دنوں پہلے جو عرب کی بہار آئی تھی اور اس میں کتنے حکمران مارے گئے، کوئی نالے میں مارا گیا، کوئی قبر میں چھپ گیا. یہ ذرا آپ سوچنے کی بات ہے. میں اور آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے، ہم سرنڈر ہو جائیں، سیدھا سیدھا حالات اپنے خلاف دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کہ قبر بنا کر چھپ رہے ہیں، نالے میں جا کے چھپ رہے ہیں، یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ جو چاپلوسیوں کا جو ٹولہ ہوتا ہے نا، وہ صورتحال غلط پیش کرتا ہے. آپ کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ بچ جائیں گے، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسی میں وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. اور اس کے بعد معلوم یہ ہوا کہ دشمن ان کا حملہ آور ہوا اور پھر ان کا کام تمام کر گیا. لہذا یہی اموی حکومت کے جو چاپلوسی قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ جب تک حسن زندہ رہیں گے آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے. لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بہت عبادت گزار، متقی، نیک، شریف النفس، اور جن کے بارے میں بالاتفاق کہا گیا ہے کہ ان کا چہرہ اور ان کے سینے تک کے جسم کا حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ مشابہ تھا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر پلایا گیا. اور ایک دن میں متعدد مرتبہ پلایا گیا، کئی مرتبہ پلایا گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں. اور حضرت حسن یہ سن 53 ہجری، آپ رمضان المبارک میں یا غیر رمضان میں تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، آپ بھی شہید ہو گئے. حضرت حسن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے اور حالات معمول تھے. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں مداخلت مناسب نہیں سمجھی کہ وہ اچھا لے کر چل رہے ہیں، فتوحات چل رہی ہیں، اسلامی کارنامے ہو رہے ہیں. آپ اپنی عبادتوں میں اور دین کی خدمت میں مدینہ منورہ میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک وہ حادثہ پیش آتا ہے کہ سن 59 میں حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی. اور پھر وہی چاپلوسیوں کے ٹولے نے یزید کو جانشین بنانے کا اعلان کیا، جس سے حضرت حسین نے انکار کیا. عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں اور یہ تاریخی غلطی کر جاتے ہیں کہ حضرت حسین کو خروج نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیے، خروج کا مسئلہ ہی نہیں تھا. ابھی یزید کی جو بیعت تھی وہ صرف ملک شام تک تھی. کوفے نے انکار کر دیا تھا، مکے نے انکار کر دیا تھا، مدینے نے انکار کر دیا تھا، تو وہ امیر بنا کام، وہ امیر المومنین بنے ہی نہیں ہیں. لہذا خروج تو کہلائے گا ہی نہیں کہ یہ تو عدم رضامندی تھی حضرت حسین کی جو ضروری تھی کیونکہ حضرت حسین نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس میں عجمی رواج کا عمل دخل میں قبول نہیں کروں گا. یہ عجمی ایرانیوں کا مزاج ہے. کہا باپ مر جائے بیٹا جانشین، باپ مر جائے بیٹا جانشین. یاد رکھیے، بیٹا جانشین بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت جب کہ اہلیت رکھتا ہو، نااہل جانشین نہیں بن سکتا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام بنے، لیکن وہ اس کے اہل تھے، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانشین حضرت یوسف بنے، لیکن وہ اس کے اہل تھے. لیکن یزید اہل نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ نمبر 1، کتنے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، پوری تربیت ام المومنین کے ہاتھوں کی وہ بقیدے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی،
सारा बचपन हुजूर की खिदमत में गुजारा, उलूम का खजाना आपके सीने में, वो बकायदे हयात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो इबादत गुजार फर्जंद जिनकी इमामत पर सहाबा में भी इत्तेफाक था, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर वो बकायदे हयात, ऐसे बड़े बड़े सहाबा जिंदा हैं, हज़रत अनस बकायदे हयात है। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि जिनको सहाबियत का शर्फ मिल चुका है, जिससे बढ़ के कोई शर्फ नहीं है, वो बकायदे हयात है, वो अमीरुल मोमिनीन न बनकर यजीद कैसे बन जाए? नंबर एक। नंबर दो ये कि तारीख ये कहती है, आप तारीख से इत्तेफाक करें न करें आपको हक है, इंडिया में तो ज़्यादा ही हक है, जमहूरियत है। तारीख ये कहती है कि यजीद जो है वो फ़राइज़ इस्लाम का पाबंद भी नहीं था, नवाज़ों के सिलसिले में बड़ा काफिल था। नंबर दो, शराब पीने की तोहमत थी। आप इत्तेफाक मत कीजिए, मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन तोहमत क्यों लगी याद रखिए, ये तोहमत क्यों लगी? ये तोहमत हम लोगों पर क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती हम लोगों पर? इसलिए नहीं लगती ना कि हम मस्जिद के मुसल्लियों के साथ उठते बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दीनदार लोगों के साथ रहते हैं। अगर मैं भी जाकर किसी गंदे कलम का मेंबर बन जाऊँ तो कल के दिन मुझ पर भी तोहमत लगेगी। वो वहाँ बैठते हैं तो पीते होंगे। तो याद रखिए, तोहमत लगने के माने होते हैं आपकी सोसाइटी खराब है। लिहाजा उन पर जो तोहमत लगी वो तोहमत दरअसल उनकी खराब सोहबत की वजह से थी, और उसकी वजह से सारे मुहद्दिसीन A to Z, कोई भी मुहद्दिस एक नाम आप लीजिए, इमाम बुखारी से लेकर किसी भी छोटे मोटे मुहद्दिस तक जो यजीद को हदीस के मामले में काबिल कबूल करार देता हो, सब कहते हैं कि वो झूठा रावी है, उसकी कोई हदीस कबूल नहीं की जाएगी, उस पर फिस्क व फुजूर की तोहमतें हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। इसके माने ये कि एक जानिब हज़रत हुसैन, एक जानिब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत अनस, बड़े बड़े सहाबा, दूसरे जानिब एक वो लड़का 25-24 साल का जिसके ऊपर शराब पीने की तोहमत लगी हुई हो, जो नमाजों के सिलसिले में बड़ा सुस्त और गफलत का शिकार हो, उसको अमीरुल मोमिनीन बना लिया जाए, ये नाकाबिल कबूल था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक़गोई से काम लिया। फिर आप उसके बाद की तारीख से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, कितनी तफसील है उसकी कि हज़रत हुसैन कैसे चले, करबला कैसे पहुँचे। 10 मुहर्रम सन 61 को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। ये सारी शहादतों के पीछे याद रखिए पैगाम एक ही है, ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज हमको और आपको लेना चाहिए। ये मैसेज ये है सारी शहादतों के पीछे कि अल्लाह का दीन सरबुलंद रहे, अल्लाह का दीन सरबुलंद रहे, अल्लाह इहक़ाक़ हक़ होता रहे, सच्चाई को पहुँचाया जाए, बातिल से नबरदाज़मा हो और बातिल के दांत खट्टे किए जाए। इसके लिए जो शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ, वो शहादतों का सिलसिला आज तक ख़त्म नहीं हुआ, ये आज तक सिलसिला जारी है। और यही हक़गोई की वजह से, सच्चाई की वजह से आज 20 लोग शहीद होते रहते हैं। अल्लाह ताला के दीन की और अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देने के नतीजे में कितने लोग हैं, चाहे वह तबरेज़ अंसारी हो, चाहे वो पहलू खान, ये सब वो हैं जो अल्लाह ताला के दीन की वजह से शहीद हो रहे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा नक़्बुलु बिल्लाहि युमिनु बिल्लाहि इस्लामी। क्यों मारा गया? सिर्फ इसलिए ना कि वो उस अजीज और हमीद अल्लाह पर ईमान रखते थे जो सजूदा सिफात है, जो रब्बुल आलमीन है। लेकिन कान खोलकर मुजरिम सुन ले, मुजरिम को क्या इरशाद फरमाया, तुम कान खोलकर सुन लो, इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, कि परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त होती है। कि 6 महीने के अंदर अंदर यजीद की शख्सियत के अंदर से अल्लाह ताला ने संसार करना शुरू किया, टूट गया और मर गया, और उसका नाबालिग बेटा जानशीन बनाने की कोशिश की गई, तो फिर वो घर से नहीं निकला, पागल हो गया, भाग गया जंगल, हुकूमत उसने नहीं संभाली, यहाँ तक कि बनु मरवान और उस खानदान के लोग आगे बढ़े, उन्होंने हुकूमत संभाली, और फिर चंद ही दिनों के बाद अब्बासियों का गलबा हो गया और अब्बासी दौर शुरू हो गया, उमवी दौर खत्म हो गया। ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब
یہ کاروان حجاز لٹ گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب سب شہید ہو گئے، خانوادہ نبوت کے 72 لوگ کربلا میں شہید ہو گئے، تو جو خواتین بچی ہوئی تھی، ایک نوجوان بھی بچا ہوا تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا علی۔ اس کو شدید بخار تھا، اور اس بخار کی وجہ سے وہ بار بار اٹھ کر جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن خواتین نپٹ جاتی تھی کہ تم بیمار ہو تم بچ جاؤ، تم بیمار ہو تم بچ جاؤ۔ اس نوجوان کا نام اپنے دادا کے نام پر تھا، وہ تھے علی ابن حسین ابن علی۔ یہ علی کے نام سے وہ موسوم تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دادا تھے، حضرت حسین کے یہ فرزند تھے۔ جب یہ قافلہ دوبارہ مدینہ منورہ آ گیا تو یہی وہ علی ابن حسین ہیں جنہوں نے پوری امت کی امامت کی، رہنمائی کی، سربراہی کی، اور یہ اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ جب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کا ذکر ہوتا، زار و قطار ہوتے اور کہتے میں قریشیوں میں ان سے افضل کسی کو میں نے نہیں دیکھا، اور یہ کہتے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ڈھیر ساری روٹیاں بنواتے دن میں، ڈھیر ساری روٹیاں، اور ان روٹیوں کو اپنی پیٹھ پر لاتے اور اندھیرے میں غریبوں کے گھر پہنچ کر وہ غریبوں کے کھانے کا انتظام کرتے۔ جب آپ کی وفات ہوئی اور غسل جنازہ دینے والوں نے دیکھا کہ آپ کی پیٹھ پر نشانات پڑے ہوئے تھے، بورے اٹھا کر تقسیم کرنے، اور دوسرے دن جب تفتیش کی گئی، معلوم کیا گیا کہ کن گھروں کی کفالت کرتے تھے، 100 خاندان نکلے جو حضرت علی ابن حسین ابن علی رحمت اللہ علیہ کی زیر کفالت چلتے تھے، جن کا پورا خرچہ اٹھایا کرتے تھے۔ عبادتوں کا عالم یہ کہ کبھی کبھی 24 گھنٹوں میں 1000 رکعت بھی پڑھ لیا کرتے تھے، 1000 رکعتیں نماز آپ اندازہ کیجئے۔ اسی لیے ان کو بالاتفاق لقب دیا گیا ہے زین العابدین، علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کہ وہ عبادت گزار جو عبادت گزاروں کے لیے جمال ہے، زین من زینت ہے، عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ تو یہ حضرت زین العابدین، ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر، اس کو پورا مزداق ہو گئے، مجھے ذرا اشعار یاد نہیں ہوتے، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ حالانکہ مجھے بھائی کی صحبت میں بہت رہتا ہوں، لیکن پھر بھی اشعار پہ گرفت نہیں رہتا ہے، اسی لیے میں لکھ کر لایا ہوں۔ بہت عجیب و غریب شعر ہے علامہ اقبال کا، جو ہمارے لیے پیغام ہے۔ حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں ہے دنیا، نہیں دنیا آئین مسلم سے کوئی چارہ، نہیں ہے دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یہ تو حقائق ہے، تاریخ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حکومت آئیں گی، جائیں گی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حضرت زین العابدین کا اسوہ پیش کریں، ہمدردی، غمگساری، اللہ تعالیٰ سے تعلق، ہزاروں رکعتوں کا پڑھ لینا۔ سوچیے آپ، اور ایک شخص وہ تقریباً 100 خاندانوں کا کفیل بن جائے، ان کی ضروریات کی نگہداشت کرے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ان کے پاس بڑی دولت آتی تھی، بڑے نذرانے آتے تھے، لیکن رات نہیں ہونے دیتے تھے، پوری دولت تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اور ان کا عالم یہ دیکھیے، جب یہ ہمارا تعلق معلّہ ہو جائے گا، اللہ سے تعلق گہرا، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی، حقوق العباد میں کوتاہی نہ ہو، یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائے گی تو یاد رکھیے ہم دلوں پر حکومت کریں گے۔ یہ میری کوئی جذباتی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو اللہ کے دین پر کاربند ہوگا تو رحمان ان کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گی، محبت کرے گی دنیا۔ یہی امام زین العابدین حج کے لیے تشریف لے گئے، اور ایک طرف بادشاہ ہے مروان، عبد الملک ابن مروان بادشاہ ہے، حج کر رہا ہے، اور ایک طرف یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حج کر رہے ہیں۔ اب ابن مروان، عبد الملک ابن مروان بار بار کوشش کرتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کی، لیکن پبلک ہے کہ بھیڑ ہے کہ اس کو دھکا دے کے دور کر دیتی ہے۔ اب وہ سیکیورٹی نہیں تھی ہوگی جو آج کل سعودی حکمرانوں کے ہاتھوں، یہ لوگ تو اور ہی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔
دھکا دے دے کے اس کو دور کر دیتے، استلام کرتا رہ جاتا ہے۔ تو حکم ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی۔ پھر ایک شخصیت نمودار ہوئی، اور اس شخصیت کا نمودار ہونا تھا مجمع سا پھٹا، صفیں پوری چر گئی، جگہ پوری خالی کر دی گئی، باوقار سکینت اور اطمینان کے ساتھ وہ شخصیت آگے بڑھتا ہے، پورے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت جل کے کہتے ہیں یہ کون ہے؟ اس کے لیے مجمع ہٹ گئے، کون ہے یہ؟ حالانکہ جانتا تھا کون ہے۔ تو بادشاہ کا ایک درباری شاعر بادشاہ کے ساتھ تھا، بادشاہ کا درباری شاعر، آپ اندازہ لگائیے، جس کو پیمنٹ ملتی رہتی ہے، وہ درباری شاعر جو بہت اونچے درجے کا قادر الکلام شاعر مانا جاتا ہے عربی کا، اور فرزدق اس کا نام ہے، قادر الکلام شاعر ہے، اتنا بڑا شاعر ہے کہ عربی ادب میں کہا جاتا ہے لولا الفرزدق لذهب ثلث العربیہ، اگر اس فرزدق شاعر نہ ہوتا تو 1/3 عربی غائب ہو گئی ہوتی۔ ایسا بڑا شاعر، وہ درباری شاعر بیٹھا ہوا تھا، اس کی رگے حمیت بھڑک اٹھی جب بادشاہ نے کہا یہ کون ہے، اور اس نے وہ مشہور تاریخی قصیدہ کہا جس قصیدے کا مطلب ہے کہ هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النبي الطاهر العلم۔ یہ تو کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ تیرے کہنے سے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، یہ وہ ہے جن کو حرم بھی جانتا ہے اور حرم کے باہر کی دنیا بھی جانتی ہے، یہ وہ ہے جو ساری انسانیت میں جو سب سے افضل ترین ہے ان کے آل میں سے ہے، یہ وہ ہے جو طاہر ہے، متقی ہے، پاک ہے، صاف ستھرے ہیں، شریف ہے، وزادار ہے اور علم بردار ہے دین کے۔ تیرا یہ کہنا کہ میں ان کو نہیں جانتا یہ کون ہے، ان کی شخصیت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ مقام جو دلوں میں حکومت، جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حکومت کا کیا رونا ہے، تو آتی جاتی چیزیں ہیں، لیکن اصل چیز ہے دلوں پر حکومت، اور یہی وہ چیز ہے جو پھر خانوادہ حسین نے جس کی حفاظت کیا، خانوادہ نبوت نے، یہی وہ چیز ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی، یہی وہ چیز ہے جو آپ دیکھیں گے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو ملی، یہی وہ چیز ہے جو آپ دیکھیں گے حضرت خواجہ گیسوئے دراز کو ملی کہ دلوں پہ انہوں نے حکومت کی اور حکومت کا رونا نہیں رویا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لنک کو، اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، بندوں کے حقوق ادا کریں، تو پھر انشاءاللہ اس قافلہ حجاز میں بھی بہت سے حسین پیدا ہوں گے جس کی کمی کا علامہ اقبال کو احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی، ہر زمانے، ہر مقام کے اعتبار سے اس لحاظ سے ایک ایک حسین کو پیدا کرتے رہے تاکہ دین کا نام سربلند ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ترقی کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلامیہ دیتے جائیے۔ اعلامیہ جو مطابق جو اعلان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 30 سپٹمبر کی کل سفر ہے، اور یہ جو ہے خوف خدا کے خوف باطل قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کو جناب سید شاہد حکیم صاحب جو آپ کے جانے پہچانے اسکالر ہیں، اسکالر لیڈر ہیں، لیکن ہم نے اس کے تاریخ اسلام میں شریعت انفارمیشن سروس میں 778ویں نشست کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ ہے پیر کے دن، یعنی کل ہی پرسوں۔ مجھے کبھی موقع ہوا کہ آپ سے استفادہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل۔ بات یہ ہے کہ علماء کی جو صحبت ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے، اور پھر ایسے عالم کے جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ کامیاب کیا ہے، اور اس کے بعد یہ اگر آپ ان سے صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اللہ کی مرضی، اور کوشش کیجیے کہ آپ محفوظ میں آپ تشریف لائیں۔ سر کے بعد سہولت سے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی، کبھی 3 میں نہیں آئے تو 2 میں آئے، کوئی 2 میں نہیں آئے 1 میں آئے، لیکن ایسے محافل جن کا سلسلہ 22-25 سال سے جاری ہے، اس میں آپ شرکت فرما کر
इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी दुआ हो चुकी है मैं फिर दुआ कर सकती हूँ। सवाल सुन लेते हैं।